چائنا کے پروونس ہبئی میں واقع یہ تھری گارجس ڈیم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بنایا گیا ڈیم ہے۔ یہ لگ بھگ 2300 میٹر لمبا اور 60 منزلوں جتنا اونچا ہے۔ یہ ڈیم چائنا کی سب سے لمبی ریور یانگسی ریور کے پانی کو روکے ہوا ہے۔ دوستو، یانگسی ریور لگ بھگ 6000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہے، جو صرف چائنا ہی نہیں ایشیا کی سب سے لمبی ریور ہے۔ یہ ریور چائنا کے ویسٹرن پہاڑوں سے نکلتی ہے اور ملک کے آدھے سے زیادہ حصوں سے گزرتی ہوئی شنگھائی کے قریب ایسٹرن چائنا سی میں جا کر گرتی ہے۔ 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے اس ریور میں ایسا فلڈ آیا کہ آس پاس کے علاقے تباہ ہو گئے۔ اس فلڈ میں لگ بھگ 2 لاکھ لوگ جان سے گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ پھر 1931 میں ایک اور تباہ کن فلڈ آیا جس نے پورے چائنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تقریباً 30 لاکھ لوگ اس قدرتی آفت کا نشانہ بنے۔ اتنے بڑے نقصانات کے باوجود فلڈ کا سلسلہ رک نہ سکا۔ آخر کار اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل نظر آیا، ایک زبردست ڈیم کی تعمیر۔ 1994 میں تھری گارجس ڈیم کا کنسٹرکشن سٹارٹ ہوا۔ ایک وقت میں یہاں 40,000 ورکرز کام کرتے رہے۔ پورے 17 سال بعد 2011 میں یہ پروجیکٹ مکمل طور پر فنکشنل بنا۔ یہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ڈیم نہیں بلکہ سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اس کے کنسٹرکشن میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوئی۔ ماہرین کے مطابق اگر اتنی کنکریٹ سوئٹزرلینڈ میں ڈال دی جائے تو پورا سوئٹزرلینڈ 2 فٹ گہرا ڈوب سکتا ہے۔ اس ڈیم کا ریزروائر اتنا بڑا ہے کہ ناسا کے مطابق یہ زمین کی روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈ تک سلو کر دیتا ہے۔ اس ڈیم پر تقریباً $32 بلین کا خرچہ آیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے 100 سے زیادہ کنٹریز کی ٹوٹل GDP اس کاسٹ سے کم ہے۔ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بھی ہے۔ اس میں 32 ہیوی ڈیوٹی ٹربائنز لگے ہیں جو مل کر 22,500 میگا واٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں۔ یہ بجلی لگ بھگ 6 کروڑ چائنیز لوگوں کی انرجی نیڈز کو پورا کرتی ہے۔ اگر ہم اسے ساؤتھ امریکہ کے اٹاپیو ڈیم سے کمپیئر کریں تو وہ اس کے آس پاس بھی نہیں آتا۔ دوستو، یہ چائنا کا پہلا پاور پلانٹ نہیں، دنیا کے ٹاپ 20 پاور پلانٹ میں سے 9 صرف چائنا میں ہیں۔ اس ڈیم کا پلان لگ بھگ 100 سال پرانا تھا، لیکن سول وار اور سیاسی مسائل کی وجہ سے بار بار ڈیلے ہوتا رہا۔ جب 1994 میں کنسٹرکشن شروع ہوا تو حکومت کو کافی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ آج بھی 1500 سے زیادہ ٹاؤن اس ریزروائر کے نیچے چھپ گئے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلتا ہے کہ 1994 سے پہلے یانگسی ریور صرف 700 میٹر چوڑی تھی، جبکہ ڈیم بننے کے بعد یہ چوڑائی 3600 میٹر تک بڑھ گئی۔ ڈیم کی سینٹرل وال 2300 میٹر لمبی اور 180 میٹر اونچی ہے، جو 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ واٹر فلو کو روکر ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے انجینئر نے کوفر ڈیم بنائے۔ یہ ٹیمپرری والز ہوتی ہیں جو پانی کو ڈائیورٹ کرتی ہیں تاکہ اصل ڈیم کا کام سیف طور پر کیا جا سکے۔ اس ڈیم میں سپل وے گیٹ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اگر کبھی پانی زیادہ ہو جائے تو اوور فلو ہونے کے بجائے ان سپل وے سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم میں نکل جائے۔ اس ڈیم کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس نے یانگسی ریور پر شپنگ لائن کو امپروو کیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے شپ لاک یہیں لگائے گئے ہیں، اور یہ دنیا کا پہلا ڈیم ہے جس میں شپس کے لیے لفٹ بھی بنائی گئی ہے۔ یہ لفٹ 100 میٹر اونچائی تک شپس کو لے جا سکتی ہے۔ لیکن جتنے فائدے ہیں اتنے ہی خطرے بھی ہیں۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سٹرکچر نیچر کے سامنے ہمیشہ نہیں ٹک سکتا۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیم کی میکسیمم کیپیسٹی 175 میٹر ہے، لیکن پانی کا لیول 164 میٹر تک جا چکا ہے، جو کہ ایک وارننگ سائن بھی ہے۔ ایک اور کنسرن یہ ہے کہ ڈیم میں پانی بڑھنے کی سپیڈ 50,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن نکلنے کی صرف 38,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ بہت بڑا رسک بن سکتا ہے۔ سب سے ڈینجرس فیلیور بھی چائنا میں ہی ہوئے ہیں۔ 8 اگست 1975 کو چائنا میں ڈیم ضرورت سے زیادہ بارش پڑنے کی وجہ سے پانی کا لیول برداشت نہ کر سکے اور ٹوٹ پڑے۔
लाखों क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास के बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मरे थे, वहीं 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। थ्री गॉर्जेस डैम, जो इन डैम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।